السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی پر پی ٹی آئی نے انٹرنیشنل میڈیا کو کیا ثبوت دکھائے ہیں، اور دوسری جانب پیر پگارا کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور جیتے ہوئے پی ٹی آئی امیدوار کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو پیر پگارا صاحب کی بات کریں گے کہ آج ان کے جو مریدین تھے ان کے لیے کال تھی پیر پگارا صاحب کی جانب سے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سائرہ بانو صاحبہ نے یہ ایک بات کہی کہ البتہ ان کی جو 2 جیتی ہوئی نشستیں ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور سائرہ بانو صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ فوج ناراض نہ ہو جائیں تو یہ بھی آپ لے لیں جو آپ نے دیے ہیں 2 حلقے، یہ بھی آپ کے نام کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو انتخابات اور اس کے بعد دھاندلی، ابھی تو عمران خان صاحب کی کل کی کال بھی ہے ملک گیر احتجاج کے حوالے سے، اور ظاہر ہے پیر پگارا صاحب نے جو عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز سے پہلے فوٹیجز آنا شروع ہو گئے تھے، اور ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ جس انداز سے جام شورو ٹول پلازا پر وہاں انہوں نے اپنا احتجاج، یہاں پہ جام شورو کے قریب جو M9 موٹر وے پر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے انتخابات میں دھاندلیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ سندھ کے لاکھوں لوگ جمع ہوئے وہاں پر، اور دھرنے سے پیر پگارا سمیت مختلف رہنماؤں نے خطاب بھی کیا، اور یہ اجتماع پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن جیتنے والوں کے لیے بڑا پیغام ہے۔ دیکھیے یہ ایک تو ظاہر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ہے، جو ٹول پلازا جام شورو کے مقام پر بہت بڑی تعداد میں آپ کو تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہاں سے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو مال بردار گاڑیاں ہیں اور وہ کچھ بھی سامان لے کر جانے کی ترسیل کرتی ہے ملک بھر میں، کراچی سے اور اندرون سندھ، اور اس کے بعد پھر اندرون سندھ سے کراچی، اور کراچی سے پھر ملک بھر میں، یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ والا جو مقام تھا کہ جہاں یہ روڈ بند کیا گیا ہے، تو ایک تو گاڑیوں کی جو ترسیل ہے یا پھر جو ان میں سامان کی ترسیل ہے وہ بھی رک گئی، اور اس کے علاوہ جو لوگ کراچی سے اندرون سندھ جانا چاہتے ہیں یا اندرون سندھ سے پھر کراچی کا رخ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر آپ جب کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہوتے ہیں، جام شورو کے مقام پر آپ کو ٹول پلازا نظر آئے گا کہ جہاں اس وقت پورا جیم کیا ہوا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ چوک کیا ہوا ہے خاص طور پر پیر پگارا صاحب نے۔ اور ایک تو یہ ان کا پولیٹیکل ایونٹ بھی ہو گیا، کیونکہ پیر پگارا صاحب کا ایک رہا ہے، یعنی کہ ایک تاریخ رہی ہے کہ جو بھی ہروں کا روحانی پیشوا ہوتا ہے وہ اکثر یہ کرتا ہے کہ سال میں ایک دن ایونٹ ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کے لیے وہ تاریخ رکھتا ہے کہ صاحب یہ والی تاریخ اور ہم یہ والا ایونٹ کریں گے، اور گزشتہ کچھ سالوں میں کوئی نوٹیبل ایونٹس ہو نہیں رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو کیوں نہ ایک ایسے جلسے کا انعقاد کیا جائے، اور اندھا دھند یقین رکھا جاتا ہے ان کے مریدین کی جانب سے ان پر، اور ان کی یہ کال تھی احتجاج کی، دھرنے کی، جی ڈی اے کیونکہ وہ اس اتحاد کا حصہ ہیں، اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے، چونکہ ویسے تو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ ہیں پیر صاحب پگارا، لیکن جو وہ احتجاج کر رہے ہیں تو اس میں جو باقی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، اور الیکشن میں جس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے بہت سی جماعتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ جماعت اسلامی اس وقت دھاندلی کے خلاف جو ہے احتجاج کر رہی ہے، JUI ہے۔ دیکھیے مجھے بتائیں کہ سوائے PMLN اور PPP کے تمام تر جماعتیں اس بات پر متفق ہیں، MQM کے بھی، MQM یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ہاں خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ MQM والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب دیکھیں چلنے دیں جو بھی ہے، اور ہمیں کچھ وزارتیں مل جائیں گی، اور آپ نے یہ کہا کہ MQM اور درست، کیونکہ MQM کو پھر سمجھا نہیں جاتا نا اس کیٹیگری میں کہ ملک کی بہت بڑی جماعت۔ MQM کا رول صرف یہ ہوتا ہے کہ کس کی حکومت بنانی ہے، یا 4 5 10 12 ووٹوں پہ کس کو گرانا ہے، تو MQM کو اس طرح سے پھر ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں تو بہت بڑی جماعتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ جن کا آپ کے قومی دھارے پر بڑا اثر ہوتا ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، PMLN اور PTI ہے، یہ تینوں بڑی جماعتیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ واقعی جو PPP اور PMLN کے علاوہ ملک بھر میں جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ صاحب دھاندلی ہوئے
یہاں ملک کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بیرون ملک سے بھی یہ صدائیں آ رہی ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی ایسے یعنی کہ احمق ہیں جو کہ یہ بات نہیں مان رہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی انٹرنیشنل میڈیا کو کچھ ثبوت دیکھیے دکھائے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک چیز شیڈیولڈ کی گئی تھی 2 بجے، اور اس پریس کانفرنس کے موقع پر یا پھر جو ثبوت دکھانے کی تقریب تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو اس میں کیا کیا ثبوت دکھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ یہ جو ویژولز ہیں یہ اس تقریب سے پہلے کے ہیں کہ جب یہ تقریب ہو رہی تھی، اور یہ تقریب جب ہو رہی تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ انیشیٹو لیا، اور ظاہر ہے وہ خود ایک حلقے کے متاثرہ ہیں، یعنی کہ اون چودھری صاحب کا حلقہ، اور جس انداز سے ان کو ہروایا گیا یہ ان کا دعویٰ ہے، اور اون چودھری صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے ان کی جیت کا وہ بھی واپس لیا گیا، تو یہ سب کے سامنے ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ جو چیزیں مینیج کی سب کو بتایا، کیونکہ وہ ایک قانونی دماغ، لیگل مائنڈ اور شعور، فکر، فن سب کچھ سے واقف ہونے والے جو سلمان صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایک ایسی تقریب کا اہتمام کیا جائے کہ جہاں ہم دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں تو ہم مظاہرے کر ہی رہے ہیں، دنیا بھر میں ایک ایسا احتجاج ریکارڈ کروائیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کی موجودگی میں ہو، اور وہ احتجاج پھر عالمی میڈیا پر ڈسکس بھی ہو رہا ہو، انٹرنیشنل میڈیا پر۔ 45 کے جو فارم ہیں وہ دکھائے گئے، پیش کیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی دھاندلی کے ثبوت جس کے پاس بھی تھا وہ کہا گیا کہ وہ سب پیش کریں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو جو دستاویزی ثبوت تھے جن میں فارم 45 تھے یہ تو دکھائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کچھ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ویڈیو ثبوت بھی ہیں کہ جس انداز سے جو بیلٹ پیپرز کو پہلے بھرنا، یہ تمام تر چیزیں جو کہ انتخابات کے دن بھی بڑی ڈسکس ہو رہی تھیں، تو پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ ایک تو دھاندلی انتخابات کے دن ہوئی، اور انتخابات کے دن کے بعد، یعنی جب فارم 45 کے ریزلٹس کے مطابق، اچھا فارم 45 کے ریزلٹس ہیں کیا، یعنی کہ ایک پولنگ اسٹیشن پر جب کوئی آر او ایک تھم کے ساتھ، ایک اسٹیمپ کے ساتھ، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اسٹیمپ کے ساتھ یہ قرار دیتا ہے کہ فلاں جگہ سے یا فلاں پولنگ اسٹیشن سے فلاں نمائندہ جیت چکا ہے انتخاب، تو اس کے بعد پھر یہ بتایا جاتا ہے، اور وہ فارم 45 اس جماعت کے جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ لیں آپ، اور یہ آپ کا ثبوت ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے فارم 45 کے ریزلٹس تھے وہ میچ نہیں کر رہے فارم 47 کے ریزلٹس کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ لگا کہ یہ تمام تر جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ تو کسی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ پی ایم ایل این ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو سیٹس ہیں وہ بن نہیں پا رہی، وہ اس وقت جو ان کا پروگرام ہے نا وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا موئے ہو گیا ہے، اور پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ظاہر میمز بن رہے ہوتے ہیں، اور کل بھی ملک گیر احتجاج کی، دیکھیے کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک یہ تو انیشیٹو لیا گیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا جائے، بتایا جائے کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیسے ان کو ہروایا گیا۔ ایک تو آپ بات کرتے ہیں نا کہ صاحب یہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ اس بات سے متعلقہ ثبوت بھی دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کی بات میں ایک جان آ جاتی ہے، اور آپ اپنا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے لڑتے ہیں اچھے انداز سے، اور یہ پھر آپ کی فتح، آپ کی جیت کی صورت میں نظر آتا ہے کچھ وقت کے بعد۔ اور اس کے علاوہ جو آخری موضوع کہ پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار کے سر پر تھیلی کا معاملہ ہے، اور تمام تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تھیلی نے پورے نظام کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے، کہ جس انداز سے ان کو تھیلی میں یعنی کہ ان کا چہرہ ڈھانپ کر پیش کیا گیا، اور یہ سیاستدانوں کے ساتھ جیسے کوئی دہشت گرد ہے، جبکہ وہ پی پی 165 لاہور سے آزاد امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، اور وہ جیتے ہیں الیکشن میں۔ دیکھیے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جب بھی عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی کسی بھی حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے کسی بھی کلعدم جماعت کے کوئی دہشت گرد ہوں، ایسا سلوک کیا جاتا ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف، یا پھر ہم سیاستدانوں کو بطور مجموعی دیکھیں۔ اور یہ کیوں نوبت آتی ہے؟ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے فواد چودھری صاحب کو جس انداز سے اور جس اذیت کے ساتھ ان کو پیش کیا گیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا اور ہتھ کڑی لگانا، وہ یہ تمام تر چیزیں ہیں نا جو
کیسے سلوک کیا جاتا ہے، اس ملک کا نظام کیسے بیہیو کرتا ہے ایک سیاستدان کے ساتھ. اور ظاہر ہے احمد بھٹی صاحب بھی جیتے ہیں اپنے حلقے احمد سے رشید بھٹی صاحب. دیکھیے الیکشن جیتنا یا نہ جیتنا یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ الیکشن جیتنا آپ کو یعنی کہ آپ پر ہونے والے جو قانونی مقدمات ہیں ان کی کارروائی سے روکتا نہیں ہے، لیکن ان کو اس طرح سے آپ عدالت میں پیش کیا جائے، نہ کہ اس طرح سے منہ پہ شاپر انہوں نے چڑھایا ہوا ہے. دیکھیے یہ عدالت میں ہی پیش کرنے کا ایک منظر تھا جو ان کو تھیلی لگا کر پیش کیا گیا. تو ایک تو یہ چیز ہے نا کہ آپ بہت ہی با احترام طریقے سے بھی کسی کو پیش کر سکتے ہیں، آپ عدالت میں لے جائیں، اس کے بعد آپ ان کا جسمانی ریمانڈ دیں، ان سے تفتیش کا آغاز کریں. اور کیونکہ یہ کل بات سامنے بھی آئی تھی، کل نہیں بلکہ پرسوں کل سامنے آئی تھی کہ ان کو گرفتار کیا گیا لاہور سے. پی پی 165 کے یہ کامیاب امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور ان کی حمایت سے ہی یہ انتخاب جیتے تھے. تو ان کو گرفتار کیا گیا جاتی امراء رائے ونڈ کے ملحقہ علاقوں سے، اور اس کی ایک جو ویڈیو تھی وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، اور لوگوں نے دیکھا کہ جس انداز سے ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور آج جس انداز سے ان کو عدالت پیش کیا گیا ہے، تو یہ بھی بڑا ایک کوئی اچھے ویژولز نہیں تھے کہ جو وہ تھیلی لگا کر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ایسا دہشت گرد ہے جو کہ بہت وقت سے مطلوب تھا، اور اس کے بعد ان کو جب عدالت پیش کیا گیا ہے تو اس کے بعد تو وہ زیادہ خطرناک ہو گئے. آپ مقدمات بنائیں، آپ مقدمات کے ثبوت پیش کریں، اس کے بعد عدالتیں جو فیصلہ سناتی ہیں سزائیں دیں، سزائیں بھگتنے دیں انہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ یہ انسانی حقوق کا تقاضا ہے کہ آپ اگر کسی کو پیش کر رہے ہیں تو اس کو فیئر ٹرائل کے مواقع دینے چاہیے. اور یہ انسانی حقوق 9 مئی کیسز میں پولیس کو ظاہر دیکھیے 9 مئی کیسز ہیں، میں نہیں کہہ رہا نا کہ 9 مئی کیسز ختم کر دیں، آپ نہ کریں. آپ جو بھی جو قانونی اور اخلاقی دائرہ بنتا ہے کسی بھی ملزم کے ساتھ ایک رویہ رکھنے کا، اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.